قال الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وقال الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي حرمت علي الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگ اور دوستو، یہ ساری کائنات اور اس کائنات کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوقات اور مخلوقات میں سب سے اہم ترین مخلوق انسان، ان میں سے کوئی چیز خود نہیں بنی، نہ بن سکتی ہے. ان تمام مخلوقات بلکہ ساری کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، چلانے والا بھی کوئی ہے، اور جس نے اس کو بنایا وہ انتہائی ارحم الراحمین ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے. رب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہر مخلوق کو ہر حالت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑے وہ چیزیں اس مخلوق کے مطالبے اور درخواست کے بغیر مہیا کر دے، وہ رب ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا چاہیے نہ بچہ جانتا ہے اور نہ بچے کے وہ ماں باپ جانتے ہیں جن کا وہ بچہ بننے والا ہے. اس بچے کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارنے ہیں، کس مرحلے پر اسے کیا ہونا چاہیے، جو ذات وہ ساری چیزیں مہیا کر رہی ہے وہ رب ہے. انڈے کے اندر زردی اور سفیدی ہے، اس انڈے کے اندر کی زردی اور سفیدی آگے چل کر کے پرندہ بننے والا ہے. یہ جو پرندہ بننے والا ہے، یہ پرندہ کیسے بنے گا اور اس پرندے کو کیا کیا ہونا چاہیے، یہ نہ انڈا دینے والی مرغی کو معلوم ہے، نہ انڈا دینے والی چڑیا جانتی ہے، نہ انڈا دینے والا وہ برڈز جس کا یہ انڈا ہے وہ نہیں جانتا. لیکن اس انڈے کے اندر سے چوزا نکالنا، چاہے وہ کوئی بھی چوزا ہے، جو ذات اس چوزے کی تمام ضروریات پوری کرتی ہے وہی رب ہے. دنیا میں انسان آیا، دنیا میں انسان پہنچا، اب کس مرحلے پر اسے کیا چاہیے اسے معلوم نہیں ہے. اس کے لیے تمام چیزیں مہیا جس ذات نے کی ہے وہ رب ہے. رب کے معنی ہر مخلوق کی ہر حالت، ہر مخلوق اور مخلوقات کا کوئی شمار نہیں. آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، انسان کچھ نہ کچھ اندازہ کر سکتا ہے. جب آپ ایمیزون کی جنگلوں کو دیکھیں گے، جب آپ سمندر کے اندر کی مخلوقات کے متعلق ویب سائٹیں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کتنی مخلوقات اور کتنی قسم کی ہیں. تو ہر مخلوق کی ہر حالت میں جو اسے ضرورتیں ہیں اس کی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی چلانے کے لیے، سروائیول کرنے کے لیے جو اسے چاہیے، وہ جو ذات وہ ساری مہیا کر دے وہی رب ہے. اس لیے اللہ کے ذات عالی کے علاوہ اس کائنات کو رب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے پاس سورسز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک مخلوق کی ایک حالت کی ایک ضرورت پوری کر سکے. بچہ دنیا میں آیا، اسے دودھ چاہیے، ماں کی چھاتی میں دودھ آنا چاہیے، بچے کو چوسنا سیکھنا ہے. نہ سکھا سکتا کوئی، نہ کوئی دودھ پیدا کر سکتا ہے. پھر وہ دودھ جب بچے کے پیٹ میں پہنچے گا تو دودھ ڈائجسٹ ہو جانا چاہیے. ڈائجسٹ کا سسٹم بچے کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. آگے چل کر ایک وقت آئے گا اس کو دانت چاہیے. یہ دانت بنانے والا اور کوئی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ شان دانت نہیں دیں گے تو کوئی دانت پیدا کر ہی نہیں سکتا. دنیا کے سارے دانتوں کے ڈاکٹر جمع ہو کر کوشش کریں گے، جس بچے کے دانت نہیں بن رہے ہیں اس کے دانت نہیں دے سکتے. میرے پاس ایک دفعہ ایک بچہ لایا گیا، اس بچے کے ناخن نہیں تھے، 10 کی 10 انگلیاں ہیں، ناخن نہیں ہیں. ماں کے پیٹ سے ناخن ہی نہیں آئے تو حیران ہو کر کہتے تھے یہ میں سنتا یہ بچہ کیا بنی، وجہ کیا ہوئی، کہنے سے ناخن آئے ہی نہیں.
ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹروں نے کیا کہا؟ کہنے لگا جی ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، کہ نیچرلی ناخن آنے چاہیے، وہ ناخن پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم کوئی ناخن پیدا نہیں کر سکتے۔ جو ذات اس کائنات کی رب ہے، جس ذات نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو انسان کے لیے موافق بنایا، سوٹیبل، یعنی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو چاہیے، ہوا، پانی، غذا، موسم، انرجی، توانائی، غذائیں، وہ ساری چیزیں مہیا کر دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس باڈی کو جو غذا چاہیے، اس غذا کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے۔ انسان بس اتنا جانتا ہے کہ باڈی کے اندر کہ مجھے بھوک لگی ہے، ایسا کھانا مجھے مل جائے جس سے پیٹ بھر جائے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی ملنا چاہیے جس سے میری پیاس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن اتنا ہی نہیں ہے، ان غذاؤں کے اندر اور کیا کیا ہونا چاہیے جس سے انسان کی باڈی کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ اور انسان کی باڈی کو ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہے، وٹامنز کی، آئرن کی، میگنیشیم کی، پوٹاشیم کی، اور فاسفورس کی، زنک چاہیے، اور کیا کیا چاہیے جو آپ سکولوں اور کالجوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، خاص طور پر جو میڈیکل والے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے انسان کی باڈی کو کتنی چیزیں چاہیے، اور وہ ساری ان غذاؤں کے اندر رکھی۔ ایک چیز کے اندر کتنی قسم کے وٹامنز ہیں، اور ریشو دکھاتے ہیں آج کہ اس کے اندر اتنا وٹامن فلانا ہے، فلاں اتنا ہے، فلاں چیز اتنی ہے، زنک اتنا ہے، فاسفورس اتنا ہے، کیلشیم اتنا ہے، پروٹین اتنا ہے، یہ سارا دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی باڈی کو جن جن چیزوں کی ضرورت اور جیسی تھی وہ ساری ضرورتیں اللہ نے مہیا کر دی۔ پڑھے لکھے حضرات سب جانتے ہیں دھوپ کے اندر توانائی بھی ہے، انرجی بھی ہے، ہیٹنگ بھی ہے، اور وٹامن بھی ہے۔ سارے پڑھتے ہیں وٹامن ڈی دھوپ کے اندر ہے۔ جب وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھو، اسی لیے بعض ملکوں میں سن باز شروع کیا گیا کہ صاحب انسان کی وٹامن ڈی کی ضرورت پوری ہو جائے گی، دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو غرض یہ کہ جس ذات نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کیا، اسی ذات نے فیصلہ کر دیا کہ کون سی چیز کس مخلوق کو کرنی ہے اور کون سی چیز کس مخلوق کو نہیں کرنی ہے۔ مخلوقات کو کون کون سی چیزیں کرنی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کرنی ہیں، مخلوقات کے لیے تو اللہ نے سسٹم بنا دیا، ان کو الگ سے آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گائے کو معلوم ہے مجھے کون سی گھاس کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی۔ شیر دودھ نہیں پیے گا، گوشت کھائے گا۔ گائے اپنا دودھ خود نہیں پیے گی، گھاس کھائے گی۔ ہر مخلوق کے لیے اللہ نے ایک نیچرلی سسٹم بنا دیا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں وہ کھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ تمہیں جو چاہے سو کر سکتے ہو، میں تم کو اختیار دے رہا ہوں۔ اس اختیار دینے کے بعد پھر آرڈر کیا کہ اختیار تو ہے تمہیں، لیکن حکم میرا یہ ہے کہ یہ کام تم کرو گے اور یہ کام نہیں کرو گے، یہ چیز تم کھاؤ گے، یہ چیز تم نہیں کھاؤ گے۔ تمہیں زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے اس میں تم کو میرا آرڈر دیکھنا ہوگا۔ تم کمانے کے لیے نکلو گے، اس کمانے کے لیے تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس طرح کما رہے ہیں یا نہیں جس طرح سے ہم کو پیدا کرنے والے اللہ نے حکم دیا تھا۔ ہم کمانے میں وہ چیز تو نہیں کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہماری یہ تمام صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ ان صلاحیتوں میں دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سوچنے کا سسٹم ہے، چلنے کا سسٹم ہے، یہ ساری صلاحیتیں جس اللہ نے دی ہیں۔ ہم اگر کمانے کے لیے نکلیں گے تو کماتے ہوئے ہم اللہ کے حکموں کو فالو کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ فیصلہ کرنے کا حق اللہ کو ہے۔ جس اللہ نے گائے بنائی اسی اللہ نے طے کیا کہ گائے کا تم دودھ پیو گے، خون نہیں کھاؤ گے، خون نہیں پیو گے، گوشت کھاؤ گے، گوبر نہیں کھاؤ گے، اسی اللہ نے فیصلہ کیا۔ جس اللہ نے بھیڑ بنائی اسی اللہ نے کتا بنایا، بھیڑ کے لیے اجازت دی، اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، دودھ بھی پی سکتے ہو، اس کے بالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ کتے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کا پیشاب بھی حرام ہے، اور لعاب اگر کسی برتن میں گر جائے تو 7 مرتبہ دو، حالانکہ وہ بھی اللہ کا بنایا، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ تو اتھارٹی، چیزوں کے حلال و حرام کرنے کی اتھارٹی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور اللہ کو اس لیے حق ہے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اگر انسان نے کوئی چیز خود بنائی ہوتی تو وہ ڈیسائیڈ کرتا کہ مجھے یہ چیز جیسے مرضی ویسے استعمال کرنی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، نہ کسی انسان کے بس میں ہے۔ ہاں، انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے نئی چیز بنا دیتا ہے۔ گوشت اللہ نے بنایا تبھی ہم ڈشیں بناتے ہیں۔ آٹا، گندم اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد ہم بسکٹ بنائیں گے، روٹیاں بنائیں گے۔ سبزیاں اللہ نے پیدا کی، اس کے بعد پھر ہم اس کی ورائٹی پیدا کرتے ہیں۔ سورسز اللہ نے بنایا تب ہم مکان بناتے ہیں۔ مکان بنانے کے لیے مٹی چاہیے، پتھر چاہیے،
लोहा चाहिए, लकड़ी चाहिए, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई। उसके बाद कहा अब तुम मकान बनाओ। अब हम अपनी अकल लगाते हैं और किस्म किस्म के मकानात बनाते हैं, लेकिन उसके जो बुनियादी सोर्सेज है वो अल्लाह ने पैदा। तो जिस अल्लाह ने कायनात बनाई, कायनात की तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, जिस अल्लाह ने इस ज़मीन को इंसान की ज़िंदगी के लिए वैसा बनाया कि इंसान ज़िंदगी गुजार सके। ज़िंदगी गुजार सके का मतलब हमें एक ख़ास किस्म का मौसम चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, हवा में ऑक्सीजन चाहिए, ग़ज़ाएँ चाहिए, रात चाहिए, दिन चाहिए। जिसने ये सारा सिस्टम यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो ज़िंदगी को सूट करे, ऐसा सिस्टम किसने पैदा किया है? हम दिन को रात नहीं बना सकते, रात को दिन नहीं बना सकते, हम अपनी मर्जी से खुद बखुद ग़ज़ाएँ पैदा नहीं कर सकते, हम खुद इंसान पैदा नहीं कर सकते। तो जिस अल्लाह ने ये बनाया उसी अल्लाह को इख्तियार है कि वो ये फ़ैसला करे कि तुम्हें कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। जो काम तुम्हें करना है उसका अल्लाह ने ऑर्डर दिया, और जिस काम से हमें बचना है उसको अल्लाह ने बैन कर दिया। ऑर्डर कर दिया उसको कहते हैं फ़र्ज़, और बैन कर दिया उसको कहते हैं हराम। अल्लाह को यह हक़ क्यों है? क्योंकि खालिक वही है। अल्लाह को यह हक़ क्यों है? क्योंकि मखलूक़ात की हकीकत वही जानता है, क्योंकि वही खालिक है। वही जानता है कि किस जानवर का गोश्त खाना है, किस जानवर का गोश्त नहीं खाना है, किस जानवर की कौन सी लिक्विड चीज़ इस्तेमाल करनी है, और किस जंगल में जानवर होते हैं, कुछ जानवरों का गोश्त हलाल कर दिया जैसे हिरन और नीलगाय, कुछ जानवरों का गोश्त हराम कर दिया, हालांकि वो भी जंगल में रहते हैं। घरों में जो जानवर रहते हैं कुछ का हलाल कर दिया, कुछ का हराम कर दिया। क्यों हलाल कर दिया, क्यों हराम कर दिया? क्योंकि जो गोश्त इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा उसको हलाल कर देंगे, और जो गोश्त इंसानों के लिए हराम होगा वो हराम कर देंगे। अब एक इंसान वो है जो अल्लाह को मानने को तैयार ही नहीं, ना अल्लाह का हुक्म मानने को तैयार है, उसका मामला तो अलग है। उनके तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो न मुझे मानने को तैयार है, न मेरा हुक्म मानने को तैयार है, वो जानवरों से ज़्यादा बदतर है अल्लाह की मखलूक। पर अल्लाह खुद फरमा रहे हैं इन्हुम इल्ला कन अनाम बलुम अदल, वो जानवर बल्कि जानवरों से ज़्यादा बदतर हैं। उन इंसानों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह को न माने जैसा अल्लाह है, और अल्लाह के हुक्म को मानने को तैयार नहीं है, तो उनको अल्लाह फरमा रहे हैं ये बदतरीन मखलूक है। अल्लाह ने खिंजीर को बदतरीन मखलूक नहीं कहा, हराम है वो। कुत्ते को बदतरीन मखलूक नहीं कहा, हालांकि उसका पेशाब भी नापाक, उसका लुआब इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि 7 मरतबा धोने का हुक्म है। बुखारी में हदीस है, सारी हदीस किताबों में है। जिस अल्लाह ने उसको बनाया वही अल्लाह फरमा रहे हैं। वो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारे बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो 7 मरतबा बर्तन को धोना, और 1 मरतबा है 8वीं मरतबा मिट्टी से मांजना। इसलिए इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं 8वीं मरतबा मिट्टी से मांजना पड़ेगा। गरज अल्लाह चूंकि कायनात का खालिक व मालिक है, उसी को हक़ है कहने का कि कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी नाजायज़, कौन सी हलाल, कौन सी हराम, कौन सी तुम्हारे लिए मुफीद, कौन सी तुम्हारे लिए मुज़िर। जो चीज़ें अल्लाह ने बंदों के लिए हराम की हैं, ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरह से समझे कि मेरे अल्लाह ने कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए हराम की हैं। अल्लाह ताला शानो कुरान करीम में ईमान वालों का मिजाज बताते हैं, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही अन यक़ूलू समिअना व अताना। ईमान वाले का मिजाज तो ये है कि जब उसके सामने कहा जाए कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म, फ़ौरन सर झुकाएगा। अल्लाह का हुक्म, कम से कम इसकी अगर मिसाल दी जा सकती है तो वो ये कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमार हो जाए और वह डॉक्टर के पास जाए तो इस इरादे के साथ जाएगा कि डॉक्टर जिन चीज़ों को मुझे बैन कर देगा, मना कर देगा, मुझे उनसे परहेज़ करना है क्योंकि सेहत का मामला है। अब फ़र्ज़ करते हैं डॉक्टर ने इसकी बहुत फेवरेट डिश बैन कर दी, मसलन इसको गोश्त खाने का बहुत शौक़ था, पिज़्ज़ा खाने का बहुत शौक़ था, फल खाने का बहुत शौक़ था, नहीं छोड़ दीजिए। उसको ड्राई फ्रूट खाने की बहुत आदत थी और डॉक्टर ने कहा आपको ये चीज़ बंद करनी होगी तो करनी पड़ेगी। उस वक्त ये नहीं कहेगा कि साहब डॉक्टर ने बड़ा जुल्म किया, ये मज़ेदार चीज़ मेरे लिए क्यों हराम कर दी। उस वक्त इस इंसान का ख्याल ये होगा कि डॉक्टर मेरा हमदर्द है, ये इसकी ड्यूटी है, इसने पढ़ा है, मुझसे फीस उसने इसीलिए ली है, या ये तनख्वाह उसी चीज़ की खा रहा है, इसलिए जो चीज़ मुझे बयान करो मुझे परहेज़ करना है ताकि मैं सेहतयाब हो जाऊँ, और अगर परहेज़ नहीं करूँगा मेरी सेहत बिगड़ जाएगी। यहीं बटमालू में एक डॉक्टर हैं, हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास एक बाप आया अपनी बेटी को लेकर। मेरी बेटी का मुलाहिजा किया तो मुझे लगा कि ये चॉकलेटें बहुत खाती है और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीती है। डॉक्टर कहते हैं मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे गारंटी दोगे कि इन दोनों चीज़ों से परहेज़ करो, चॉकलेट नहीं खाने हैं
کولڈ ڈرنکس نہیں پینا ہے تو تمہارا علاج ہو جائے گا، ورنہ تمہارا فیٹ بڑھ رہا ہے اور زیادہ بڑھتا رہے گا۔ تو بیٹے نے جواب میں کہا کہ میں یہ دو چیزیں اوائڈ نہیں کر سکتی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر تمہارا علاج بھی نہیں ہو سکتا، نکل جاؤ۔ یعنی گویا انسان پرہیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے کیونکہ صحت کا مسئلہ ہے۔ جب انسان کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اس ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے آپ سے پوچھے، اور دوسرا ایمان والا بھی اس سے کہہ سکتا ہے کہ جب تم انسان کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار، کیونکہ ڈاکٹر عام طور پر حلال چیزوں کے پرہیز بتاتا ہے، الا یہ کہ خدا نخواستہ اس کو کسی غلط ڈرنکنگ کی عادت ہوگی تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر جن چیزوں کو بین کیا پرہیز بتایا جاتا ہے وہ چیزیں ہیں جو گھروں میں کھائی جاتی ہیں، مگر ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے لیے یہ چیز مضر ہے اس لیے بند کر دو، اور بعض دفعہ ڈاکٹر کہتا ہے ساری زندگی کبھی نہیں کھانا۔ کڈنی کی خرابی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے پالک اور ٹماٹر کبھی نہیں کھائیں گے، ساری زندگی پرہیز کرنا ہے۔ شوگر کا لیول ہائی ہو گیا ساری زندگی کے لیے، شوگر کے تمام آئٹمس کو بند کر دیتے ہیں، کرے گا۔ ہارٹ کی تکلیف ہو گئی، بہت ساری بھی چیزیں جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی جیسے انسان ڈاکٹر کے کہنے پر ان حلال چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے، ایمان والا کم سے کم یہ سوچے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے نبی کا امتی ہوں، اگر اللہ نے میرے لیے کوئی چیز حرام کر دی ہے تو مجھے اسے بچنا۔ اب اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں ان حرام چیزوں میں سے بس ایک چیز کا مجھے تذکرہ کرنا ہے اس وقت، اسی کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں۔ میں نے آیتیں پڑھی، ان آیتوں میں سے ایک ایک آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ اللہ غافل بیٹھا ہے ان انسانوں سے جو ظلم کرتے ہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ جل شانہ کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ اللہ کے نبی نے جو کہا وہ حدیث، اللہ کے نبی نے جو کر کے دکھائے وہ بھی حدیث۔ ایک کو کہتے ہیں قول رسول، ایک کو کہتے ہیں فعل رسول، بلکہ ایک چیز اور بھی حدیث ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے دیکھا اور منع نہیں کیا، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی الاؤ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک چیز اور بھی حدیث ہے جس کا تذکرہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی جو جسمانی ذاتی حالات ہیں وہ بھی حدیث ہے، صفات رسول، احوال رسول۔ تو اقوال رسول، افعال رسول، تقریرات رسول اور صفات رسول یہ سب حدیث ہے۔ اور دنیا میں کسی شخص چاہے وہ نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، کسی شخص کے تمام اقوال اور افعال، کسی شخص کی تمام باتیں اور اس کے تمام ایکشن ریکارڈ میں نہیں ہیں، صرف جناب رسول اکرم کی ذات ایسی ہے، ان کے تمام چیزیں موجود ہیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو تنہائی میں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں وہ بھی حدیثوں میں بیان ہوتی ہیں، پرائیویٹ معاملہ بھی ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے وہ حدیث ہے، اس حدیث میں کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کا پہلے حوالہ دیتے ہیں، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کہیں گے اس سے پہلے کہیں گے اللہ یہ کہتا ہے، تو جس میں اللہ کے نبی اللہ کا ریفرنس دیں اور ریفرنس دے کر پھر آگے بات ارشاد فرمائیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ویسے تو ہر حدیث اللہ کا حکم ہے لیکن الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، مگر جس حدیث میں اللہ کے نبی اللہ کا حوالہ پہلے دے دیں اور پھر اس کو بیان کر دیں گے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ یہ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو حرمت علی الظلم، میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے ظلم کرنا۔ اللہ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں ظلم کرنا، حالانکہ اللہ کی ذات علی سے تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ ظلم کریں گے، مگر چونکہ اگلی بات سمجھانی ہے، اس اگلی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے پہلے کہا جو میں تمہیں آگے بیان کر رہا ہوں وہ میں نے اپنے لیے بھی بیان کر دی ہے۔ حالانکہ اللہ کو اپنے پر بیان کرنے کی، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہیں سو کر سکتے، اللہ مالک ہے، خالق ہے۔ اگر اللہ جل شانہ ابو جہل کو جنت میں لے جائیں گے، دنیا کے کسی انسان کو حق نہیں اعتراض کرنے کا، لیکن لے جائیں گے نہیں، کیونکہ قانون ہے، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کا قانون۔ اللہ کی قدرت اس کی کوئی حد نہیں، اللہ کی قدرت اس کی کوئی حد نہیں، اور ایک اللہ کا قانون۔ اللہ نے انسانوں کو زندگی دی، وہ موت دینا چاہیں دیں گے، روکنا چاہیں روکیں گے، ساری زندگی میں موت روک دیں ہمیشہ کے لیے اللہ کو قدرت ہے، مگر کریں گے نہیں۔ اللہ کا قانون ہے وقت پر موت آئے گی، قدرت یہ ہے کہ میں موت مرنے ہی نہیں دوں گا، قدرت یہ ہے کہ موت نہیں آنے دوں گا،
قانون یہ ہے کہ موت وقت پر آئے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, مجھے طاقت ہے کہ میں موت کو روک دوں, لیکن قانون میرا یہ ہے کہ وقت پر موت آئے گی. ایک ایک قدرت خداوندی, ایک ایک قانون خداوندی. تو اللہ کا قانون خود اللہ کی ذات پر لاگو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ شانو پہلے اپنی ذات پر قانون لاگو کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جو چیز میں تمہارے لیے بیان کر رہا ہوں اس کو میں اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں پہلے, اور وہ کیا ہے؟ حرمت علی الظلم, میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے ظلم مت کرنا. وجعلتہ بینکم محرما, تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کیا. فلا تظالموا, خبردار ظلم مت کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا؟ اتقی دعوت المظلوم, جب تم کسی پر ظلم کرو گے تو وہ جو مظلوم ہے اس کو جو آہ نکل جائے گی, اس کو جو وہ نکل جائے گی, اس کو جو دکھ ہوگا, اس آہ سے تم بچو, کیونکہ یہ آہ جو ہے یہ سیدھے عرش پر پہنچی ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ حِجَاب, اس مظلوم کی آہ اور اللہ کے قبولیت کے درمیان میں بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. مظلوم کی آہ اور اس میں کوئی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, ظالم ہو تب بھی مدد کرو, مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. انصر اخا, بخاری بھی حدیث ہے, انصر اخا کا, اپنے بھائی کی مدد کرو, ظالمن او مظلومن, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو اور مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. تو صحابہ کرام صحابہ تھے, اس لیے صحابہ کرام کو اللہ نے واسطہ بنایا تھا نبی اور امت کے درمیان, تو انہیں سارا دین لینا تھا, اور اگر کہیں کوئی سوال پیدا ہوتا تو صحابہ سوال کرتے تاکہ آگے امت کے لیے کوئی الجھن نہ رہ جائے, کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے. اس لیے صحابہ کھٹ سے سوال کرتے تھے, جو بات سمجھ میں آنے والی ہو پھر بھی سمجھ میں نہ آ جائے صحابہ فوراً سوال کرتے تھے, اور اگر کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے صرف ماننی ہے اس میں صحابہ کبھی سوال نہیں کرتے تھے, کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل صحیح تھا. یعنی گویا وہ جانتے تھے یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, ماننا ضروری ہے, اور یہ چیز ہمیں پوچھنی پڑے گی. مثلا صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں اللہ دکھائیے, کبھی صحابہ کرام نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم جس اللہ کو آپ بتا رہے ہیں وہ اللہ میں دکھائیے پہلے. لیکن صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ آخرت میں ہم اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں, یہ سوال کیا صحابہ کرام نے, اور حدیث تمام کتابوں میں ہے. صحابہ نے حل نرا ربنا, حضرت اس وشو نا پن خدا کے ہم تو دو, کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ الفاظ کے ساتھ حدیثوں میں موجود ہے, بخاری میں, مسلم میں, باقی حدیث تقریباً اکثر کتابوں میں ہے, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تم 14ویں رات کا چاند جو آسمان پر چمک رہا ہو اور فضا بالکل صاف شفاف ہو, کہیں کوئی بادل نہ ہو, جیسے وہ چاند تمہیں نظر آتا ہے ویسے تم اللہ کو دیکھو گے. کذالک ترون ربکم. تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی بات سمجھ میں آ سکتی تھی لیکن نہیں آ رہی ہے, کسی بات پر کوئی سوال پیدا ہوا فوراً سوال کرتے تھے. تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو, ظالم ہو تب, مظلوم ہو تب, تو صحابہ نے فوراً سورا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ظالم کی کیا مدد کرنی ہے ہمیں؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ ہیلپ کریں گے اور ظلم کرو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہے, بلکہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو, اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کی فریاد رسی کرو. غرض یہ کہ قرآن میں اور حدیث میں ظلم کے متعلق بڑی تفصیلات ہیں. آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور کیا دعا انہوں نے کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, کیا دعا پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا, صدیق اکبر کے بعد اونچا مقام فاروق اعظم کا, ان کے بعد اونچا مقام عثمان ابن عفان کا, اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ خلفائے راشدین علیہم الرضوان. یہی ترتیب ہے. صدیق اکبر امت کے سب سے برتر انسان تھے نبیوں کے بعد, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہر شخص کا حق میں نے ادا کر دیا, صدیق اکبر کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. صدیق اکبر وہ ذات ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ جب نماز میں پڑھوں گا تو اخیر میں عطیہ کے بعد درود شریف, درود کے بعد میں کون سی دعا پڑھوں؟ دعائیں تو قرآن میں بھی ہیں, اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ درخواست کہ مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یا اللہ میں نے بہت ظلم کیا ہے اپنے اوپر, ولا یغفر الذنوب الا انت, نہیں معاف کر سکتا ہے مگر آپ. ظلم کا لفظ استعمال ہوا, انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, میں نے اوپر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ان دعا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ان چیزوں کی دعا مانگتے تھے جن چیزوں کا خطرہ حضور کی ذات کو نہیں ہوتا تھا، یا جن چیزوں کے ہونے کا حضور کی ذات سے کوئی امکان ہی نہیں تھا. یعنی یہ امکان ہی نہیں ہے کہ حضور سے یہ غلطی ہو جائے گی لہذا آپ نے دعا کی یا اللہ مجھ سے یہ غلطی کسیں، مجھ سے یہ غلطی نہیں. اس میں دراصل میسیج ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے. اللہ بنی اعوذ بک ان اظلم او اظلم، یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں میں جہالت نہ کروں، یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں میں پھسل نہ. تو آپ نے دعا کی یا اللہ ایسا نہ میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم ہو جائے. اس کے معنی قرآن میں احادیث میں ظلم کے متعلق بڑی تفصیلات ہیں، بلکہ ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کفر کی حکومت برداشت کر لیتے ہیں، ظلم کے حکم برداشت نہیں کرتے. ایک انسان کفر میں ہے، اللہ کہتے ہیں کرنے دو کفر. میری زمین پر رہ کر کے میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، میری زمین پر رہ کر کسی اور کو معبود بنائے ہوئے ہے، بدترین جرم کر رہا ہے، مگر کرنے دو. لیکن جب کوئی ظلم کرتا ہے چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا وہ اللہ برداشت نہیں کرتا. لیکن کب سزا دیں گے اس کا علم نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. حضرات ہر ایمان والے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ظلم اللہ کو کسی بھی حال میں برداشت نہیں. دنیا میں ہی اس کی سزا لگتی ہے اور آخرت میں تو بدترین سزا ہوگی. لیکن ظلم وہ چیز ہے جس کی سزا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی ساری زندگی کفر اور شرک میں رہا اور کوئی سزا دنیا میں نہیں لگی. ایسا ہو سکتا ہے. ساری دنیا کے وہ کفار جو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے وقت میں مریں گے، کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کو. تو گویا اللہ تعالیٰ شانہ کافروں کے کفر والی زندگی کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتے. کہ کوئی ظلم کرے چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا، اس کو اللہ برداشت نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے اس کو حرام کیا ہے. یہی وجہ وہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی جو بخاری میں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت میں بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس میں ایک جگہ یہ حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل میں، اس میں الفاظ اس طرح سے ہیں اتقی، بچ کر رہنا، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے، ولو کان کافرا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. اس کا مطلب اگر ایمان والا کسی کافر پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کی فوراً مجھ تک پہنچ جائے گی. اسلامی تاریخ میں سب سے بھیانک ترین واقعہ جو گزرا ہے وہ گزرا ہے تاتاریوں کا حملہ جب مسلمانوں پر ہوا تھا. اس کے تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اس واقعے کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان ختم کیے گئے تھے، شہید کر دیے تھے. صرف ایک بغداد کے اندر، شہر کے اندر 14 لاکھ مسلمان مر گئے تھے. مجموعی طور پر تقریباً 70-80 لاکھ انسان چنگیز خان، بھلاکو خان، جوجی خان اور دوسرے کون کون خان تھے وہ 2-3 نسلیں رہی ہیں وہ تاتاریوں کی جنگ میں مارے گئے. اس جنگ کا ایک سبب یہی ہوا تھا کہ مسلمان کے ہاتھ سے ظلم ہوا تھا. اور کہتے ہیں، میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے تاریخ میں، کہ چنگیز خان پہاڑی پر چڑھا اور پہاڑی پر چڑھ کر کہتا تھا او مسلمانوں کے خدا، ان مسلمانوں نے ہم پر ظلم کیا، اب میں یہ تیاری کر رہا ہوں میری مدد کرنا. وہ پہاڑی پر 3 دن رہا ہے چنگیز خان، اور وہ یہ خدا کو تو نہیں مانتا تھا لیکن کہتا تھا اوپر کوئی سپریم پاور ہے. تو کہتا ہے او سپریم پاور جس کو مسلمان کہتے ہیں تو تو انصاف والا ہے، ان مسلمانوں نے ہم پر ظلم کیا ہے یا ہمارے تاجروں پر ظلم کیا ہے، میں نے تیاری کی ان پر حملہ کرنے کی، میری مدد کرنا. خیر ابھی ہمیں اس کو تو اللہ جل شانہ ظلم کی قسمیں بس اس کو سمجھنا ہے. ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن تم یاد رکھنا جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور افسوس کرو گے کہ میں نبی کی بات نہیں مان رہا تھا، میں نے فلانے کمپنی میں زندگی گزاری، فلانے فرنٹ سرکل میں میں نے اپنے آپ کو برباد کیا، فلانی ویب سائٹیں میں نے دیکھ کر اپنے آپ کو خراب کیا، فلانی تھیوریاں پڑھ کر میں نے اپنے آپ کو برباد کیا. یہ ظلم اس نے اپنے اوپر کیا ہوگا اور اپنے آپ کو کیا ہوگا. تو اللہ اسے فرما رہا ہے تو ظالم جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس ظالم تھے سدو یاد، تم ظالم وہ دن یاد رکھنا جس دن تم اپنی انگل کو کاٹو گے اور افسوس کر کر کہو گے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. میں آج صبح ایک لڑکے کے پاس گیا تھا کیونکہ ڈرگس کرتے کرتے وہ بربادی کے قریب پہنچ گیا ہے. اس اپنے اوپر ظلم کیا ہے. وہ لڑکا کہ جس نے غلط لڑکوں کے ساتھ دوستی کی اور اس کے نتیجے میں وہ ڈرگس کا شکار ہو گیا،
ज़िनाकारी का शिकार हो गया, आवारगी का शिकार हो गया, फजूल खर्ची में फंस गया, गंदी चीज़ें खाई, सेहत बर्बाद हो गई, इस अपने पर जुल्म किया। तो ये वो जुल्म है जो इंसान अपने ऊपर करता है। वो जुल्म जो इंसान दूसरों पर करता है वो तो नज़र आता है, लेकिन वो जुल्म जो इंसान अपने ऊपर करता है वो नज़र नहीं आता और उसको समझता भी नहीं है। उधर से हम पढ़ते हैं इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। इस कहने का मतलब क्या है? इस कहने का मतलब ये है कि मैसेज ये है कि हर शख्स ये देखे मैं अपने ऊपर जुल्म तो नहीं कर रहा हूँ। जो इंसान गलत ताल्लुकात में है वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। जो इंसान गंदी चीज़ें खा रहा है, चाहे वो पीने वाली चीज़ें हों या खाने वाली चीज़ें। मैं उस बच्चे से पूछ रहा था ये ड्रग्स किस तरह तुम इस्तेमाल करते हो और तुमको सप्लाई कौन करता है और कहाँ से तुम ये मुहैया करते हो, वो तफसील बता रहा था। उन तफसीलों में उसके अपने दोस्त हैं, उसके अपने पड़ोसी हैं, उसके अपने जानने वाले हैं। उनमें से उसने किसी गैर मुस्लिम का नाम नहीं लिया, उसने अपने मुसलमानों का ही नाम लिया और अपने मुसलमानों का तारुफ करा रहा था। तो गरज ये कि जुल्म की एक किस्म वो है जो इंसान अपने ऊपर खुद करता है और उसके नतीजे में जिंदगियां बर्बाद होती है। इसलिए इस कहने के माना ये हैं कि हर जवान ये समझे कि मेरे पास मेरी जवानी है, मैं इस जवानी पर जुल्म नहीं करूंगा। जुल्म करने का मतलब मैं वो चीज़ें नहीं खाऊंगा जिसके नतीजे में मेरी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मैं वो चीज़ें नहीं पीऊंगा जिसके ज़रिए से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा जिससे मिलने में वक्ती तौर पर मज़ा तो होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, जिसके नतीजे में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर कोई इन गलतियों में मुब्तला है, समझो वो अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहा है। जुल्म की एक किस्म ये है, वो दुकानदार जो दुकान पर बैठ करके कस्टमरों को धोखा दे रहा है, कस्टमरों को गलत चीज़ें मुहैया कर रहा है और समझता है मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, ये अपने ऊपर भी जुल्म कर रहा है और गैरों पर भी जुल्म कर रहा है। क्योंकि ये जो पैसा अब ये कमाएगा, ये पैसा पैसे की शक्ल में तो आ गया, लेकिन ये तरह तरह की नहुसतें, बीमारियां, अल्लाह का गज़ब और न जाने क्या क्या लेकर के आएगा। वक्ती तौबा दुकानदार ने समझा कि जनाब मैंने पैसा कमा लिया। हमारे सारे मुआशरे में शोर है कि साहब गोश्त इस तरह बिक रहा था और गंदा गोश्त चलाया जा रहा था। किस कदर जालिम है वो इंसान जो ये जहरीली चीज खुद खा रहा है और अपनी कौम को खिला रहा है। अगर कोई इंसान ये समझता है इस तरह बिजनेस करके मैं कोई तरक्की करूंगा, याद रखें ज़ाहिरी तौर पर वक्ती तौर पर तरक्की तो हो जाएगी, वक्ती तौर पर पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन अंजाम के एतबार से तबाही होगी। चुनांचे यहाँ बीमारियों का जो बहुत बड़ा सैलाब है, पूरी तारीख में इतना कैंसर रेशो कभी इतना नहीं था, पूरी तारीख में कभी इतनी किडनी फेलियर नहीं थे जितनी यहाँ आज हैं। पूरी तारीख में बीमारियां जो बड़ी बड़ी और छोटी छोटी बीमारियां इतनी पहले कभी नहीं थी जितनी आज हैं। हालांकि जितनी फैसिलिटीज़ आज हैं ज़िंदगी की, इतनी फैसिलिटी पहले कभी नहीं थी। इतने अच्छे खाने पहले कभी नहीं थे, इतना साफ पानी नहीं पहले कहीं नहीं था, इतनी सहूलियात पहले कभी नहीं थी। पहले इंसानों को गर्मी से बचने के लिए कश्मीरी जानते भी नहीं थे फ़ैन क्या होता है, और सर्दी से बचने के लिए उनके पास ले देकर एक कांगड़ी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा और कुछ नहीं, नीचे चटाइयाँ ऊपर से कांगड़ी, यही उनका सहारा था। लेकिन इतनी बीमारियां नहीं थी। आज किस्म किस्म के वसाइल हैं, इतनी सहूलियात हैं कि जनाब एसी भी लगे हुए हैं, गर्मियों के एसी अलग हैं, सर्दियों के एसी अलग हैं, हमाम भी हैं, पैनलिंगें भी हैं, कालीन भी हैं, खाने की चीज़ें भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद बीमारियों का सैलाब, उन सैलाबों की एक वजह है हराम कमाई, कि जिस चीज को लेकर हमने मजा किया वो चीज हमारे यहां अंतर बीमारियां मुंतकिल करती है। हमारे मुआशरे में जुल्म की अजीब अजीब किस्में चल रही हैं। वो डॉक्टर जो पेशेंट का इलाज करते हुए ये देखता है कि मुझे इससे कितना पैसा कमाना है, इसीलिए वो गलत टेस्ट भी कराएगा, गैर जरूरी टेस्ट भी कराएगा, दवाइयां लिखेगा खास कंपनी की। अभी चंद दिन 2 दिन पहले मेरे एक करीबी भाई ने मुझसे कहा कि फला आदमी पर इतना कर्जा है। मैंने कहा, मैं सोचने लगा उस पर कर्जा क्यों, उसकी तो आमदनी बहुत है, तो कर्जा क्यों है? तो बाद में पता चला कि वो सारी डुप्लीकेट दवाइयाँ बेच रहा है, और डुप्लीकेट दवाइयाँ बेचते बेचते पाया कुछ नहीं, कर्जे में डूब गया। और डुप्लीकेट दवाइयाँ बेच करके वो समझ रहा मैं पैसे कमा रहा हूँ, और आगे चल करके कर्ज में डूब गया। और कर्ज में डूब गया यहाँ तक कि अब प्लान ये बन रहे हैं कि हम कहीं ज़कात मांगेंगे, मगर ज़कात कैसे मांगेंगे? उधर से तो मकान हाई फाई है, उधर से तो स्टेटस बहुत अच्छा है, लोग समझते हैं इज्जत भी कर रहे हैं। वजह वही है, हमारे मुआशरे में किस तबके की तरफ से किस पर क्या जुल्म,
کس فرد کی طرف سے کس پر کیا ظلم ہے، اس میں مالی معاملات کا بدترین حال ہے۔ دفتروں میں رشوت، یہ دراصل دفتر والوں کی طرف سے، چاہے وہ افسر ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے ماتحت، چاہے چپراسی ہو، رشوت کی جتنی قسمیں ہیں یہ دراصل ان آدمیوں پر ظلم ہے جن کا کام دفتر سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ جس کو کوئی حد ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ دینی اداروں میں بھی یہ پہنچ گیا۔ مسجد کے منتظمین مسجد کا پیسہ کھا رہے ہیں، مسجد کی ضروریات پوری نہیں ہو رہے ہیں، پیسہ غائب ہے۔ پھر مسجد والے کہتے ہیں کہ جناب ہماری مسجد میں آمدنی اتنی ہے، پریزیڈنٹ صاحب اور اس کے کمیٹی والے پتہ نہیں چلتا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ اب جب ان سے کہتے ہیں حساب، انہوں نے کمیٹی بدل دی۔ یتیم خانے والے یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کریں گے اور خود کھائیں گے۔ دکاندار جو ہیں وہ فراڈ مال بیچ کر کے پھر پیسہ کمائیں گے۔ دوائی بیچنے والے نقلی دوائیاں خریدیں گے اور ان کو معلوم ہے کہ یہ نقلی دوائی ہے، اس کے باوجود نقلی دوائی وہ اس لیے کیونکہ مارجن زیادہ اسی میں ہے، اوریجنل دوائیاں بیچیں گے۔ کمپنیوں والے فراڈ دوائیاں بنائیں گے۔ تو جن افراد کے ذریعے سے سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں، وہ کمپنی والا جو اس کو الاؤ کر رہا ہے، اور یہاں جو ڈرگ کنٹرول کرنے والے، اور وہ جو ڈاکٹر، اور وہ جو دوائی بیچنے والا، یہ سارے وہ مجرم ہیں جو مجرم اس انسان کی زندگی سے کھیل رہے ہیں اپنا پیسہ کمانے کے لیے۔ وہ وکیل جو اس وجہ سے کیس کو لمبا کرتا ہے تاکہ میں پیسہ کماؤں، یہ جو پیسہ کمائے گا وہ کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں کہ حلال ہو۔ غرض یہ کہ مالی اعتبار سے ظلم کی بدترین شکلیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہر شخص کی چاہت ہوگی مجھے پیسہ آئے، حلال آئے یا حرام آئے اس کے پرواہ نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اس میں بعض دفعہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ حرام سے بچنے والے افراد کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دن گزرے، میں نے دیکھا مدرسے کے ایک طالب علم ہے، وہ بہت زیادہ غریب ہے، تو مجھے بڑی پریشانی تھی اس بچے کی، کیونکہ وہ غریب بچہ ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا میں اس کو کپڑے دوں گا، میں نے اپنا سوٹ نکال اس کو دے دیا، وہ دے کے چلا گیا، خوش ہو گیا۔ ادھر سے میرے پیسے کہیں گم ہو گئے تھے، وہ مجھے مل نہیں رہے تھے، تو میں سمجھا گم ہو گئے، کہیں گر گئے ہوں گے۔ 3 دن کے بعد جو بچہ آ کر مجھے کہتا ہے جی آپ نے جو کرتا مجھے دیا تھا اس میں یہ آپ کے پیسے رہ گئے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ایمان یہ ہے جس کے بارے میں تصور نہیں تھا کہ پیسہ مجھے، وہ لڑکا 3 دن کے بعد آ کر کہتا ہے کہ یہ پیسہ شاید جیب میں رہ گیا تھا، یہ میں پیسے لے کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا یار اتنا پیسہ تم بطور انعام کے رکھ لو تمہاری اس ایمانداری پر۔ ہر انسان یہ دیکھے کہ اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، جسم کے تمام اعضاء دیے ہیں، میں اس جسم کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اگر کروں گا دوسرے والے پر ظلم بعد میں ہوگا، پہلے اپنے پر ظلم ہوگا۔ جس انسان کو اللہ نے بزنس دیا ہے، اس بزنس کا اگر وہ غلط استعمال کرتا ہے، یعنی اس طرح سے بزنس کرتا ہے جس سے کسٹمروں سے پیسہ کھینچنا مقصود ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، یہ جو پیسہ کھینچ رہا ہے وہ غلط ریٹ لگا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر۔ مجھے میرے بھائی نے بتایا، کہنے لگا جناب میں نے توبہ کر لی، مگر میں بتاتا ہوں ہم کیا کرتے تھے۔ کہنے لگا میں کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا 10 روپے کی چیز 100 روپے کے بیچتے تھے۔ میں نے کہا خریدار کیسے خریدتا ہے؟ کہنے لگا جب ہم قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں کھانے کا انداز، کہنے لگا قسمیں کھاتے ہیں ہم، خدا اللہ کی قسم، نبی کی قسم، ایک ہی میرا بیٹا سوئی مریم، ٹھیک چند قسم، میں کہا ساری، وہ گھبرا جاتا ہے قسمیں سن کر، پھر بھی کہتا اچھا کچھ کم کرو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہارے لیے میں کم کرتا، چلو 10 روپے کم۔ وہ کہتا نہیں اور کم کرو، چلو 20 روپے کم۔ اب وہ خوش ہو گیا کہ میں نے 20 روپے کم کرائے، اور میں خوش ہو گیا کہ میں نے اس سے 60 روپے کما لیے، کیونکہ 70 روپے کما لیے میں نے، 10 کی چیز 80 روپے میں بیچی، وہ خوش ہے کہ میں نے کم کرا لیا، اور میں خوش ہوں میں نے 70 کما لیا۔ اب کیا لگا اس کمائی کے ذریعے سے جو گھر میں مصیبتیں آئیں، اور ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت نے کیا بتائی، کہ لگا میں دکان چلاتا ہوں اور میں کسٹمروں کا غلط ریٹ لکھتا رہتا تھا۔ جو ڈیلی کسٹمر ہوتے ہیں صبح اور شام، جو محلوں سے سامان خریدتے ہیں، تھا لکھت، صبح بھی لیا شام بھی لیا، روٹیاں خریدی، کھانے پینے کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، صابن، روٹیاں، بسکٹ وغیرہ، مہینے کے بعد آ کر جب حساب کرتے ہیں، کہنے لگا وہ حساب کہیں سے کہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہ لیتے تھے 5 کی چیز میں لکھتا تھا 10، وہ لیتے تھے 10 کی چیز میں لکھتا تھا 20۔ اب یہی سال ہر سال کرتا رہا، بہت پیسہ کمایا۔ پھر کیا لگا ایک ہی بیٹی ہے اور اسی کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ تو ہوتا ہی یہی۔ مجھے یاد ہے کہ کافی عرصہ پہلے جب ایک شخص نے مجھے فون کیا دلی سے، کہنے لگا جناب بہت کاکر کاروبار کر رہا ہے، تو بس ٹھیک
तब हम मुर्गे लाते थे और वो जम्मू से जब आते थे रास्ते में मुर्गे मर जाते थे, कुछ मर जाते थे, कुछ कभी हालात ठीक नहीं होते थे, गाड़ियां फंस जाती थी। उसके बाद वो मरे हुए मुर्गे हम लाते थे, वो सोचते थे फेंकेंगे नहीं, हम उनके गर्दन काट करके और तीर निकाल करके होटल वालों को सप्लाई करते थे ताकि वो आगे बेचेंगे। साल साल तक वही पैसा कमाया। मैंने कहा अब क्या हुआ? क्या लगे इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, एक ही मेरा बेटा है और उसका बोन कैंसर हो गया है। फिर कहता था वहाँ दुआ करो अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाए, बोन कैंसर या ब्लड कैंसर, अब याद भी नहीं रहा। तो मैंने कहा अब क्या लगा दुआ के साथ में कहता है वैसे उम्मीद नहीं है दुआ कबूल होगी, क्यों? बस इंसानों से बारे जुल्म करो। मेरे भाई दुकानदार ये सोचे कि दुकान के जरिए से आप हलाल कमाई कमा रहे हैं या हराम। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्ताजुरुस सदूकुल अमीन, बुखारी में और तिरमिज़ी में हदीस है, अमानतदारी दयानतदारी के साथ तिजारत करने वाला शख्स क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शहीदों के साथ होगा। सालिहीन नहीं फरमाया, सालिहीन चौथा तबका है। इसके माना यह है कि यह तिजारत करने वाला सालिहीन से ऊंचे दर्जे का है। और इसके मुकाबले में अगर कोई बिजनेस करने वाला फ्रॉड करता है, नकली माल बेचता है, मिलावट करता है, झूठी कस्में खाकर माल बेचता है, एक्सपायर माल बेचता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे वो फल हो, जो भी चीज़ हो जिनका ताल्लुक इंसान की सेहत, जिनका ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी के साथ है, हम अल्लाह दिल्ली में आज़ाद मार्केट में कश्मीरियों का मेवा पहुँचता है, वहाँ हिंदू ने खड़े होकर के कहा कश्मीरियों का माल मत करो, ये धोखा देते हैं। क्या धोखा देते हैं? कहने लगे ऊपर लिखा होता है ए क्लास सेब, होते हैं वो सी क्लास। यहीं श्रीनगर शहर में एक साहब थे, वो बहुत बड़े अफसर थे और ज़ाफ़रान के साइंटिस्ट थे। उसने खुद मुझसे कहा, कहने लगे जनाब दुनिया भर में सबसे बेहतरीन ज़ाफ़रान कश्मीर का होता है, मगर मुश्किल यह है कि कश्मीरी फ्रॉड करते हैं, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में कश्मीरियों के ज़ाफ़रान के बारे में कहता है इसे बहुतात रहना चाहिए क्योंकि मिलावट करते हैं। और मिलावट क्या करते हैं? कहने लगे अजीब अजीब हरकतें यहाँ होती हैं कि मकई वर्डची सासनच्या ताशासन पैरसू मॉस्यो, क्या लगा वो जमा करते हैं, उबालते हैं, फिर ज़ाफ़रान का कलर करते हैं, फिर पैक करके लिखते हैं ऊपर से असली कश्मीरी ज़ाफ़रान, और अंदर वो कुछ और है। आज ही सुबह मुझे एक भाई ने कहा, क्या लगा जनाब अजीब बात है, हम शहद का कारोबार करते हैं। एक साहब है वो क्या करते हैं, वो लाल वाला शहद और उसके बाद फिर दो तीन बाल उसमें डालते हैं ज़ाफ़रान के, फिर लिखते हैं ऊपर से ये शहद जो है वो ज़ाफ़रान के फूलों का है, हालांकि वो ज़ाफ़रान के फूलों का शहद नहीं है। फिर लिखता है इसका रेट है 1,500 रुपये पर केजी या आधा केजी। धोखे की बुनियाद पर बिजनेस करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्तुज्जारु युबासून यौमल क़यामत नारा, बिजनेस करने वाले अगर अमानतदारी दयानतदारी नहीं करेंगे, सही रेट नहीं लगाएंगे, मिलावटी माल बेचेंगे, फ्रॉड चीज़ें बेचेंगे, एक्सपायर माल बेचेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया युबासून यौमल क़यामत नारा, क़यामत के दिन जहन्नम में जाएंगे। हराम माल से बचने की फ़िक्र कितनी होनी चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में जो बहुत ज़्यादा प्यार, ख़ानदान तो सारे प्यारे थे, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा, आपने फरमाया जन्नत की तमाम औरतों की सरदार फ़ातिमा हैं। फ़ातिमा का बड़ा बेटा है हज़रत हसन। हज़रत हसन को अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने गोद में उठाया, मिंबर पर खिताब फरमा रहे थे, मस्जिद नबी के मिंबर पर अल्लाह के नबी खिताब फरमा रहे हैं। हज़रत हसन छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और दौड़ता हुआ आकर के नाना की गोद में बैठा। नाना प्यारा होता ही है, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक, तो आपको मालूम ही होगा। तो बच्चा जो है वो हज़रत हसन दौड़ता हुआ आया, हुजूर की गोद में बैठा, और हुजूर की गोद में जब बैठा तो आपने फरमाया इब्नी हाज़ा सय्यद, मेरा ये बेटा सय्यद है, लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिन उम्मती, इस मेरे बेटे के ज़रिए से मेरी उम्मत के दो धड़ों में अल्लाह ताला सुलह करा देगा। यही हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब ममलकत इस्लाम में दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, एक हिस्सा हज़रत अली के कंट्रोल में था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरा हिस्सा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़ेर इक़्तिदार था। ये दो अलग अलग हिस्से चल रहे थे। हज़रत अली शहीद हो गए, उसके शहीद कर दिए गए, उसके बाद हज़रत हसन खलीफा बन गए। हज़रत हसन ने सोचा कि
उम्मत मुस्लिमा की ममलकत दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। सिद्दीक अकबर के ज़माने में एक ममलकत थी, फारूक आज़म के ज़माने में एक ममलकत थी, उस्मान गनी के ज़माने में एक ही ममलकत थी, हज़रत अली बेर अबाजान के ज़माने में ममलकत इस्लामिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्से का इक़्तिदार हज़रत अमीर मुआविया के हाथ में जिसमें मिस्र और शाम था, और दूसरा हिस्सा जो है वह हज़रत अली के कंट्रोल में जिसमें हिजाज़ और इराक़ और सारा ईरान था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा मैं खलीफा बन गया हूँ, अपने इस हिस्से का मैं सरेंडर करता हूँ, और ये हिस्सा भी अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बुखारी में हदीस है। इस हसन के ज़रिए अल्लाह मेरी उम्मत के दो तबकों को जोड़ देगा। चुनांचे जब वो ममलकत इस्लामिया एक बन गई, उसके बाद उसी तरह से इस्लामी फतवाहत का सिलसिला शुरू हुआ और उन मुल्कों का इस्लाम पहुँचा जहाँ उससे पहले इस्लाम नहीं पहुँचा था। ये हज़रत हसन जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हैं। ये हसन रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के घर आए, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के घर आए तो वहाँ एक बोरी के अंदर खजूरें रखी थी। वो खजूरें थी ज़कात की, बैतुल माल की। तो हज़रत हसन छोटा बच्चा उसे खजूर उठाई और मुँह में रखी। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर फासले पर थे, आपने छलांग लगाई, छलांग लगा कर आकर उनके मुँह से खजूर निकाल दी। फरमाया बेटा ये ज़कात का है, बैतुल माल का है, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। ये बच्चे के मुँह से खजूर निकाल दी, खाने नहीं दी, हराम। जो चीज़ इस्लाम ने हराम कर दी है उससे बचने की फ़िक्र करनी चाहिए। हमारे माशरे में हराम की अजीब अजीब किस्में हैं। प्रॉपर्टी की तकसीमों में ऐसे ऐसे हराम काम होते हैं, और बाज़ दफ़ा जजों के फ़ैसले, कमेटियों के फ़ैसले, बाज़ दफ़ा मुफ्तियों के फ़ैसले गलत होते हैं और प्रॉपर्टियों की तकसीम गलत होती है। उसमें बाप और बेटे के दरमियान में मामलात में हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं है। भाई और बहनों के मामलात में हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं है। भाई भाई का खा रहा है और बहुत शौक के साथ खा रहा है, और साथ में समझता है यही चुमोन हक। ये नहीं समझते कि भाई हलाल है या हराम। ईमान वाले के मिजाज ये है, जब किसी की वफ़ात हो जाए तो वफ़ात होने के बाद इस घर में से इस्लाम मुझे जो देगा वो मेरे लिए हलाल है, और जो इस्लाम मुझे नहीं देगा वो मेरे लिए हलाल नहीं है, चाहे मेरे कब्ज़े में क्यों ना हो, चाहे मेरे कंट्रोल में क्यों ना हो। एक आदमी की वफ़ात हो गई, एक बेटे ने उसके पासबुक चुरा लिया, दूसरे बेटे ने बैंक वालों के पास जाकर के कहा अकाउंट में कितना पैसा है, और एक बेटे ने आकर के लॉकर पर कब्जा कर लिया और मय्यत पड़ा हुआ है। गोया उनको सारी नज़र इस पर थी बस प्रॉपर्टी हम कब्जा कर लें, हलाल है हमारे लिए, हराम इसकी परवाह नहीं है। और उसके बाद फिर महल्ले वालों ने कहा भाई इसका पहले जनाजा तो करो, बाद में देखेंगे किसका कितना ऐसा। तो मैंने बस खातर पूरी सो रही, हमें डर है वो सारा कब्जा कर लेगा, भाई भाई पर जुल्म करेगा। भाई बहनों, ऐसा भी पाया गया कि जनाब बहनों ने आकर के मकान पर कब्जा कर लिया, भाई को घर से निकाल दिया, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ कहीं किराए पर रह रहा है और यहाँ बहनों ने कब्जा कर लिया, इसकी परवाह ही नहीं कि यह हलाल है या हराम है। रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम का मामला बहुत संगीन है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में हर आदमी की दौड़ इस पर होगी कि पैसा मेरे पास आए, हलाल आए या हराम, इसके परवाह नहीं। जनाब वाला दौड़ लगी हुई है, क्या जुआ से हम पैसा कमाएंगे और पैसा लगाएंगे, फिर वहां से पैसा आएगा। अरबों रुपया कश्मीर का बाहर जा रहा है जुए के नाम पर, क्योंकि हम पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए यहां से पैसा डालेंगे, वहां से वापस आएगा नहीं। फलां जगह हम पैसा डालेंगे, इतना आएगा, नहीं आएगा तो थोड़ा पैसा चला जाएगा। तो आज मैं अभी एक इलाके में गया, क्या लगा जनाब यहाँ की सारी यूथ इसी में लगी हुई है, और एक गांव जो बहुत ज़्यादा गुर्बतों का शिकार है, क्या लगा तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया पिछले एक महीने में यहाँ से चला गया। लड़के जो हैं वो चीज़ें बेचते हैं और उसके बाद फिर जुए में लगा देते हैं, और वो जुआ है वो ऑनलाइन जुआ चल रहा है, तो ऑनलाइन जुए में पैसा जा रहा है। एक इलाके में औरतों ने अपने जेवरात बेच करके डाला पैसा ताकि वहाँ से कुछ आएगा, और वहाँ से पैसा कहाँ से आएगा वो वहीं से। एक आदमी को लालच देंगे इतना मिलेगा, ठीक है, उस लालच की बिना पर 2-3 लाख का लालच होगा, 10-20 लाख खींच लेंगे, और उसके बाद 2-3 लाख रुपए आ जाएगा। एक आदमी कहेगा मैं वो पूछ, मैं जून जूता पूछ, बाकी कहते हैं हाय हाय हमको नहीं मिला, अब वो भी शुरू कर देंगे। ऐसा भी पाया गया कि जो बैंक का सूद है उससे बचेंगे, लेकिन घर में सूदी कारोबार कर रहे हैं। चुनांचे एक इलाके में कुछ लोगों का काम ही यही है, हम कर्जा देंगे वापस हम इतना पैसा लेंगे, हालांकि वो सूद है और हराम है। और अल्लाह ताला शान फरमाते हैं मेरा ऐलान जंग है उन लोगों के लिए जो कितने ही यहाँ के अफसरान ऐसे हैं कि रिटायर हो गए, उसके बाद जीबी फंड जो लाखों में मिला वो जीबी फंड बैंक में रखा, और बैंक में रखने के बाद वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो खा रहे हैं और उससे ज़िंदगी चला रहे हैं आगे।
ٹھیک ہے، بیسک پیسہ وہیں رکھا ہوا ہے، انٹرسٹ کھا رہے ہیں، اور اسی سے دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، اسی سے فنکشن بھی چل رہے ہیں، اسی سے نیاز بھی ہو رہا ہے، اسی سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ بیسک پیسہ جو حلال تھا وہ تو رکھا بند، اور حرام کھا رہے ہیں۔ حرام کھانا، حرام کھلانا اپنے اوپر ظلم ہے، اور ان دوسرے انسانوں پر ظلم ہے جن کے ذریعے سے ہم یہ پیسہ کھینچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان کو تفصیل سے ہر ایمان والے کو پڑھنا چاہیے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب تک انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا۔ ہم سب تیار رہیں گے یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، پھر اپنے اوپر اپلائی کریں گے۔ تم تب تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پاؤ گے جب تک 5 باتوں کے جواب نہیں دو گے۔ نمبر 1، جوانی کیسے گزاری تھی۔ اب ہر جوان اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے، میں کہاں ہوں، گھر میں کیا کرتا ہوں، بیڈ روم میں بیٹھ کر کیا کرتا ہوں، موبائل میں کیا کیا دیکھتا ہوں، کلاس میں جا کر کیا کرتا ہوں، میرے کن کے ساتھ غلط ریلیشنز ہیں، میں کوئی غلط چیز کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں، میں سب کچھ دیکھے۔ اس میں تو خود ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ جوانی کیسے گزاری تھی یہ خود بولنا ہے، اور کچھ اور بولیں گے وہ چلنے والا نہیں ہے۔ خود اپنی ساری کہانی سنانی ہے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں یہ بھی کیا۔ لن تزول، نہیں ہٹ سکیں گے قدما ابن آدم، آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، حتی یسأل عن 5، جب تک 5 باتوں کے بارے میں جواب نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 1، جوانی کیسے گزاری تھی، عن شبابی، آپ کی جوانی کیسے گزری تھی، اس جوانی میں کیا 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 تھا۔ اور اس طرح کی حدیث سن کر کبھی سننے والا گھبرا جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ کیا ہے، اب میں کیا کروں گا۔ اب اس کے جب خیال آنے لگے گا میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی پیا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا ہے، خدا نہ خواستہ میرے غلط تعلقات رہے ہیں، خدا نہ خواستہ میں نے گندی چیزیں کھائی ہیں، خدا نہ خواستہ میں نے چوری کی ہے، خدا نہ خواستہ، وہ ساری اپنی گندگیاں یاد آئیں گی۔ وہ تو کسی اور کو جواب دینا، انسان کہے گا نہ میں نے نہیں کیا، لیکن کسی اور کو جواب نہیں دینا، خود سوچنا ہے۔ اور جب سوچنے لگیں گے تو اندر سے ایمان سارا یاد، اس میں کچھ باتیں بھول گئی ہوں گی، کچھ باتیں یاد آئیں گی۔ بالغ ہونے سے لے کر اب تک کیا کیا کیا، کیا کیا دیکھا، کیا کیا کھایا، کس سے ملے، کس کمرے میں کیا کیا، فنکشن میں کیا کیا، ہوٹل میں جا کر کیا کیا، گھومنے گئے تھے وہاں جا کر کیا کیا، گلمرگ و پہلگام کی پہاڑیوں میں جا کر، ہوٹلوں میں جا کر کیا کیا، وہاں ہاؤس بوٹوں میں جا کر کس نے کیا کیا کیا، کیا کیا کھایا، وہ سب یاد آئے گا۔ اپنی جوانی کا حساب دینا ہوگا، اور اگر کوئی حساب دینے میں کامیاب ہوگا تو بہت بڑا میڈل ملے گا، بڑا انعام ملے گا۔ کتنا بڑا انعام، بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت کرام کے اندر عرش کے سائے کے نیچے جو VIP ہوں گے ان میں دوسرے نمبر پر یہی جوان ہوگا۔ آپ نے فرمایا 7 انسان یظلهم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں دوسرے نمبر پر وہ جوان جس نے جوانی میں اپنی جوانی کو بچایا ہوگا۔ اور جوانی کو جب بچائے گا تو بہت لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ سے، ایک کولڈ وار کرنا ہوگا لگاتار، راتوں میں بھی دنوں میں بھی۔ ہاتھ میں موبائل کھلا، اس میں نہ جانے کیا کیا آنے لگا، اب آپ کی جنگ شروع ہو گئی۔ آپ اپنے آپ کو بچائیں گے یا دیکھتے رہیں گے رات بھر؟ آپ کو کسی نے وہیں سے فون کیا، ویڈیو کال آئی، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس سے مجھے بات کرنی ہے یا کٹ کرنا ہے۔ آپ کو وہیں سے آفر آ رہا کسی گناہ کا، آفر آ رہا مجھ سے ریلیشن رکھو، آپ کو فیصلہ کرنا ہے رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے، قدم قدم پر۔ تو سوال آئے گا جوانی کیسے گزاری تھی، پیسہ کیسے کمایا تھا۔ دکاندار صاحب آپ کا پیسہ کیسے آ رہا ہے اس کا جواب دینا ہوگا۔ جہاں آپ کو اینٹی کرپشن کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن اللہ کے آپ کو خود حساب دینا ہوگا، پیسہ کیسے کمایا تھا۔ ملازم، دکاندار، وکیل، ڈاکٹر، جج، مولوی، مفتی، امام، ہر ایک کو جواب دینا ہوگا جو پیسہ میں کما رہا تھا وہ کیسے کما رہا تھا۔ ایک آدمی کسی گھر میں قرآن پڑھانے جا رہا ہے اور مہینے کی تنخواہ طے ہو گئی 1000، اور وہ ٹائم پر جاتا ہی نہیں ہے اور پورے مہینے اس نے پڑھایا نہیں ہے، اس کی تنخواہ تھوڑے حلال ہو جائے گی کہ صاحب میں قرآن پڑھا رہا ہوں، اگر میں نے 1 ہفتے تک نہیں پڑھا ہے تب بھی میری تنخواہ نہیں حلال ہوگی۔ ضابطہ ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ تو دکاندار صاحب دیکھیں حلال کما رہے ہیں یا حرام، ڈاکٹر صاحب دیکھیں آپ حلال کما رہے ہیں یا حرام، وکیل صاحب آپ دیکھیں حلال کما رہے ہیں یا حرام، جج صاحب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پیسہ لے کر کچھ غلط فیصلہ تو نہیں لکھ رہے ہیں، مولانا صاحب یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے غلط فتویٰ لکھ کر کے پیسہ تو نہیں کمایا، پیسوں کی بنیاد پر فتویٰ تو نہیں دیا۔ ہر انسان، کتاب بیچنے والا، دینی کتاب والا دیکھے کہ میں جو ریٹ لگا رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں میں، یہ غلط کر رہا ہوں میں۔
مال کیسے کمایا جواب دینا ہوگا، کہاں کہاں خرچ کیا اس کا جواب دینا ہوگا، اور وقت کہاں کہاں صرف کیا اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور پانچویں چیز، جتنا دین تم جانتے تھے اتنے پر عمل کیا یا نہیں، جو چیزیں فرض تھی ان کو کیا یا نہیں، جو چیزیں حرام تھی ان سے بچے تھے یا نہیں، یہ جواب دینا ہوگا۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، آخری حج، امت کو الوداع کہا، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ مینا کے میدان میں آپ نے جو خطاب فرمایا، اس خطاب کے کچھ حصے ایک حدیث کی کتاب میں، کچھ دوسری کتاب میں ہوتے ہیں، کچھ تیسری کتاب میں ہوتے ہیں۔ حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے ابن ماجہ، اس ابن ماجہ میں یہ جملہ موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کرتے ہوئے، لوگو میں تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لوگو الوداع، اگلے سال یہاں ملاقات نہیں ہوگی اب۔ پھر فرمایا قیامت کے دن میں فخر کروں گا اپنی امت کی بنیاد پر، باقی قوموں باقی نبیوں سے کہوں گا میری امت دیکھو کتنی اچھی ہے۔ پھر فرمایا خبردار اس حال میں میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ بس ہر انسان دیکھے میری زندگی وہ تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے تم تو ہو ہی نہیں اس قابل کہ میرے ساتھ چلو، تم ہو ہی نہیں اس لائق، میں تم کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کروں گا، یہ ہے میرا امت کا جوان، یہ ہے میرے امت کا افسر، یہ ہے میری امت کا عالم، یہ ہے میری امت کا فلاں۔ نہیں، ہر انسان میٹر لگا کے دیکھے کہ میں وہ زندگی گزار رہا ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے گلے لگائیں گے، یا میں وہ زندگی گزار رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے سشکن اطلائق سنبت بپانا سیر، سشکن اطلائق خدا۔ علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، بڑا مشہور شعر ہے، انہوں نے کہا تھا یا اللہ میں بالکل فقیر غریب انسان، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میرا حساب نہیں لینا، لیکن اگر حساب لینا ہی ہوگا تو بس اتنی مہربانی کرنا میری نبی کی موجودگی میں میرا حساب نہیں لینا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرائے من پذیر، تو اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پہ نہ بغیر۔ یہ ساری بات سن کر کبھی انسان گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے میں نے یہ کیا، دکاندار سوچتا ہے میں چوری کروں، جوان سوچتا ہے میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، عالم سوچتا ہے میں نے، ہر انسان جب اپنی غلطیوں کو سوچتا ہے مایوس، تو جواب ہے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں جیسے میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے ویسے ہی میں نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا، اور میں تم پر رحم کر رہا ہوں۔ تمہاری آنکھیں میں نے نہیں چھینی، حالانکہ آج تک تم حساب نہیں بتا سکتے کتنی مرتبہ تم نے غلط، تم دکان پر بیٹھ کر کے فراڈ کرتے رہے، آج تک میں نے سزا نہیں دی، میں پردہ رکھتا ہوں۔ تو جب میں نے پردہ رکھا اس لیے میں سزا نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں نے، اللہ رحم کرنے کو تیار ہے، شرط یہ ہے کہ اپنا سدھار کریں گے۔ اللہ ہم کو سدھار نصیب فرمائے، ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایمان والی زندگی نصیب ہو، اعمال والی زندگی نصیب ہو، اخلاق والی زندگی نصیب ہو، ہمارے ہاتھوں سے کانوں سے اور کسی بھی چیز سے دوسرے پر کوئی ظلم نہ ہو۔ ہمارے پاس پاور ہے، یہ پاور ہم استعمال نہ کریں ظلم پر، ہمارے پاس بزنس ہے، یہ ہمارے پاس کرسی ہے، ہمارے پاس قلم ہے، یہ کسی ظلم کے لیے استعمال نہ ہو، ایسی زندگی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ نماز کے بعد